کبھی بھی آمین کہنے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور قرآن پاک کی طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے. سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. الف لام میم حروف مقطعات. یہ ایک انوکھا سا انداز لوگوں کی توجہ کو قرآن کی طرف مبذول کرنے کے لیے ایک ایک حرف الگ کر کے الف لام میم تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں. انہیں اللہ کا ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے, اسے توجہ سے سنیں, اس پر غور کریں. کیا ہے پیغام؟ ذالک الکتاب, یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے, جس کو پڑھنے جا رہے ہو, جس کی آج ابتدا کر رہے ہو, یہ کیا چیز ہے؟ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بالکل سچی کتاب ہے, ایک یقینی بات ہے, کوئی مذاق کی بات نہیں, کسی شاعر کا کلام نہیں, کسی جادوگر کی بات نہیں, کسی کاہن کی بات نہیں, کسی نجومی کی پیشن گوئی نہیں, کسی انسان کی بات نہیں, کسی جن اور فرشتے کی بات نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب کو پڑھو تو پورے یقین کے ساتھ پڑھو, اس کی ایک ایک بات کو سچ سمجھو, اسے سچ سمجھ کر دل میں اتارو اور دل میں لا کر عمل میں اتارو, اس لیے کہ جو چیز دل میں سما جاتی ہے پھر لازمی طور پر وہ عمل کا حصہ بن جاتی ہے. ذالک الکتاب, یہ اللہ کی کتاب, لا ریب فیہ, جس طرح اللہ کی ذات میں اس کے وجود میں کوئی شک نہیں کیونکہ دنیا کی ایک ایک چیز اس کے وجود پر گواہ ہے, اسی طرح اس کلام میں بھی کوئی شک نہیں. دنیا کی واحد کتاب جو اپنا انٹروڈکشن ان الفاظ میں کروا رہی ہے کہ یہ بات اور یہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں, پورے یقین سے لے لو, بے خوف و خطر ہو کر لے لو, اسے ہر قیمت پر لے لو اور اس کے بارے میں کوئی غفلت نہ برتو. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. کیوں آئی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کے آنے کا؟ ھدی للمتقین, متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے, راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. متقی کون؟ وہ جو اپنی ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہو, جو تڑپتا ہو, جو مانگتا ہو, اللہ نے اس کی پکار سنی اور اس کے لیے اس کتاب کو کھول دیا. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, لیکن یہ ہدایت انہی کو دے گی جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. تقویٰ, بچنا, بچنے والے جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہوں, یہ ان کو ہدایت دے گی. تقویٰ, اللہ کی محبت, اللہ کے احساس اور شعور کا نام, جس میں اللہ کا وجود ہر جگہ انسان کو محسوس ہونے لگے. ایسے معیار پر پہنچنے کے بعد کہ جس شخص کو اللہ کی تلاش ہو جائے, جس کے دل میں اس کی محبت سما جائے, پھر اس کے لیے یہ نسخہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے. دنیا میں بہت سے لوگ, بہت سے مذاہب کو ماننے والے اللہ کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس محبت کے آ جانے کے بعد پھر جانا کس طرف چاہیے. اللہ کی محبت صرف خالی خولی نعرے یا دعوے کا نام نہیں, وہ ایک طریقہ زندگی ہے, اور وہ طریقہ زندگی اس کتاب کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. ھدی للمتقین, اللہ سے محبت کرنے والے اس کتاب کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کریں, یہ راہ دکھائے گی. لہذا اگر ہم واقعی سچے دل سے ہدایت چاہتے ہوں, صرف زبان سے دہراتے نہ ہوں, عمل سے ہمارا اس کی طرف رجوع ہو, تو پھر ضروری ہے کہ اس کتاب کو ہم اٹھا لیں, اسے مضبوطی سے تھام لیں, اسے اپنے دل کی بہار بنائیں, اسے اپنے سینے کا نور بنائیں اور اس سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں. کون ہوتے ہیں متقین؟ جن کو یہ کتاب رہنمائی دیتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب کو مانتے ہیں. غیب, انسان کی حیثیت بڑی کمزور حیثیت ہے, اس کی نگاہ بڑی محدود ہے, اس کی سماعت بڑی محدود ہے, اس کی آواز بہت محدود ہے. اسے
اپنے ان حواس پر بھروسہ کرتے ہوئے حقیقت تک پہنچنے میں مدد نہیں ملتی. انسان اگر دیکھنا چاہے ایک خاص فاصلے کے بعد اس کی نگاہ کام نہیں کرتی، لہٰذا وہ اس کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا. اس وقت ہم سب اس چیز کا تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کمرے سے باہر جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اسی طرح اس دنیا سے باہر جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اس کمرے کے باہر جو کچھ ہے اگر نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کا وجود ختم ہو گیا. وہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہم کو نظر نہیں آتی. لیکن وہ لوگ جو کہیں اور ہیں، جو باہر ہیں اس کے، یا کہیں اونچی جگہ پر ہیں، وہ ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیب کو مانا جائے، ان باتوں کو جو انبیاء علیہ السلام کو دکھائی گئیں لیکن ہمیں نہیں دکھائی گئیں، ان پر اعتماد کرتے ہوئے جو کچھ ان سین ہے، جو پردے کے پیچھے ہے، خواہ وہ اللہ کی ذات ہو، خواہ وہ جنت اور جہنم ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ وحی کا آنا ہو، ان سب چیزوں کو ماننا ضروری ہوگا، جبھی ہدایت ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ جو صرف مان کر نہ رہ جائیں بلکہ عمل شروع کر دیں، اور عمل میں سب سے پہلا عمل نماز ہے. اگر کوئی شخص 5 وقت اللہ کے بلاوے پر، اللہ کی پکار پہ حاضر نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے دعوے میں، اپنے اظہار محبت میں اللہ کے ساتھ کھوکھلا ہے، وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ محبت تو عمل کا نام ہے، محبت تو کچھ کرنے کا سبق سکھاتی ہے، اور کرنے میں سب سے پہلا عمل کہ اللہ کی جب تعریف کرو تو کچھ ایکشنز بھی کرو. نماز دراصل کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس سے دعا، اس سے تعلق، اس کا ذکر. تو یہ ذکر ہم یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے، لیکن اس نے کیا کہا؟ نہیں، جیسے کہتا ہوں ویسے کر کے دکھاؤ. کھڑے ہو کر کچھ کرو، کچھ جھک کے کرو، کچھ سجدے میں پڑھ کے کرو، کچھ بیٹھ کے کرو، کچھ گردن کو ادھر اور ادھر موڑ کر کرو، ہاتھ باندھ کر کرو، ہاتھ اٹھا کر کرو. یہ سب ایکشنز ہیں جو اس بات کا سمبل ہے کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ جہاں تو بلائے گا حاضر ہے، اپنے جسم اور جان کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ. تو ہاتھ اٹھانے کو کہے گا تو ہاتھ اٹھا لے گا، تو جھکنے کو کہے گا تو جھک جائے گا، تو سجدے میں جانے کو کہے گا تو چلا جائے گا. وہ اپنے آپ کو بچا بچا کے نہیں رکھے گا. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، رزق سے مراد اللہ کی تمام نعمتیں ہیں، اس میں مال بھی ہے، علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، اچھی سوچ بھی ہے. جو کچھ اللہ نے دیا اسے صرف اپنے تک نہیں رکھتے، اسے شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے پاس اللہ کی امانت سمجھتے ہیں. ان تمام چیزوں کا مالک وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، مالک اللہ کو سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو صرف ان کا امانتی سمجھ کر ان چیزوں کو صرف اپنے تک نہیں رکھتے، آگے بھی پہنچاتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں. اقامت صلاۃ عمل سے تعلق رکھتی ہے. مما رزقناہم ينفقون انسانی معاملات اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے. جو لوگ یہ کام کریں ہدایت انہی کو ملتی ہے. اندر کا تزکیہ، جسمانی عمل اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، پورے دین کا خلاصہ ہے یہ 3 چیزیں. اور وہ لوگ جو کھلے دل و دماغ کے ہوتے ہیں، اسی لیے جو کتاب تم پہ نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کا لفظ عربی زبان میں اس احساس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کی عقل، ارادے، سوچ کو اس طرح مسخر کر لے کہ اس کے بعد وہ اس پر حاوی اور غالب ہو جائے. اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی عقل بھی، ان کا دل بھی، ان کا ارادہ بھی آخرت کے تابع ہے. ہر کام جب کرنے لگتے ہیں تو صرف دنیا کا فائدہ نہیں دیکھتے، آخرت کے فائدے کے لیے کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ اس کتاب سے ہدایت پاتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، جو یہ کام کریں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں، اسے چاہیے کہ یہاں سے دیکھے کہ یہ صفات اس کے اندر ہے یا نہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ عربی زبان میں جزوی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کلی مکمل کامیابی کے لیے، یعنی دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی.